رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز میں خیال بہت ہی زیادہ آتے ہیں، آپ کا ذہن بہت ہی زیادہ منتشر ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھو گے تو بہت ہی زیادہ سکون سے پڑھ سکو گے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ کو نماز میں خیال نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز میں بہت ہی زیادہ خیال آتے ہیں، ہمارا ذہن بہت ہی زیادہ منتشر ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ اتنا سمجھو کہ خیال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خیال خود بخود آ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خیال آپ جان بوجھ کر لے کر آ رہے ہو۔ جو خیال آپ جان بوجھ کر لے کر آؤ گے اس پر آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور جو خود بخود خیال آتے ہیں اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر خیال کس طرح سے لایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ایک طرح کی فارمیلٹی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نماز جس وقت پڑھنا چاہیے ہمیں اپنے رب کی عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میرے رب کی عبادت ہے۔ ہم اپنے رب کی عبادت جب بھی کریں تو سچے دل سے کریں۔ نماز کو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز سب سے زیادہ بہتر عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر خیال لے کر آتے ہیں، جیسا کہ جب وہ نیت باندھتے ہیں اس کے بعد میں کبھی وہ اپنی دکان کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نماز میں حساب لگاتے ہیں کہ میں فلاں کام کس ٹائم کروں گا، میں فلاں کام کس سمے پر کروں گا، مجھے کس طرح سے اپنی دکان چلانا ہوگی۔ لوگ نماز میں یہ حساب لگاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہم نماز کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ والے کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ خیال جو جان بوجھ کر انسان لے کر آئے گا اس کی پکڑ ہوگی، وہ گنہگار ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر جو خود بخود خیال آتے ہیں، آپ یہ ٹرائی کر رہے ہو، آپ یہ کوشش کر رہے ہو کہ جب میں نماز پڑھوں تو مجھے نماز میں برے خیال نہیں آئیں، میں خیالات سے بچ سکوں، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ آج لوگ وضو کرتے ہیں تو فقط فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، جو وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں جب آپ نماز کے لیے نیت باندھیں تو جو آپ پڑھیں، آپ ثنا پڑھیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، تو آپ جو پڑھ رہے ہو اس کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں پڑھتے، الٹا سیدھا پڑھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ قرآن کو قرآن سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے، اور قرآن جو پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں ترتیل سے قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں گے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا تو ہمیں برے خیال نہیں آئیں گے۔ جب آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو اس پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور جو لفظ جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے، صحیح پرننسیشن کے ساتھ میں ہمیں اس لفظ کو ادا کرنا چاہیے، تبھی نماز پڑھنے میں لطف آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔
نماز پڑھنے میں ہمیں خوشی حاصل ہوگی، نماز پڑھنے میں ہمیں سکون ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں چین نہیں ملتا۔ ارے پاگل، تو نماز کو نماز کے طریقے سے کب پڑھ رہا ہے؟ 3 منٹ میں لوگ 4 سنتوں کو ادا کر لیتے ہیں، اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں چوری مت کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابیوں میں تم کو سب سے زیادہ بدترین چور بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ یعنی رکوع میں گئے تو جلدی سے پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ کچھ لوگ تو عجیم کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ نماز ہمیں خوشی اور خضوع کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ کی بارگاہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بارگاہ نہیں ہے، یہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اگر وہ چاہے تو گلی کا بھکاری وقت کا بادشاہ بن جائے، اگر وہ چاہے تو وقت کا بادشاہ بھکاری بن جائے۔ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سمجھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اور جو ہم پڑھیں ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اطمینان سے، سکون سے، اچھے طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمیں کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھو تو آپ یہ سمجھا کرو، یہ سوچا کرو ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی بادشاہ کی بارگاہ میں آپ جاؤ گے، کسی ڈی ایم کے پاس میں آپ جاؤ گے، تو آپ کچھ بھی کرو گے، کچھ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھو گے کہ ڈی ایم ہمیں دیکھ رہا ہے، ڈی ایم ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو جائے۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میرے بارے میں یہ کیا سوچے گا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر ٹائم ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھو تو آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھو ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اطمینان سے، سکون سے، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔